الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ حضور کے ہجرت کے موقع پر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ کہ وہ آپ کو قید کر لیں، او یقتلوک یا معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوک یا وہ آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ اور وہ یہ مکر کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تدبیر فرما رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ تعالیٰ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ ہوا یہ کہ دارالندوہ میں سب نے یہ عہد کیا، سب کافروں نے، مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے، کہ ہم سارے قبیلے مل کر ایک دفعہ حضور پر حملہ کر دیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے، تو پھر سارے عرب کے ساتھ بنو ہاشم کا لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ تدبیر کر کر، یہ مکر کر کے، یہ سازش کر کے ابو جہل، ابو لہب، ابی بن خلف، امیہ بن خلف اور اس طرح سارے جتنے سردار تھے، شیبہ، ربی اور عتبہ، نظر، یہ سارے اکٹھے ہو گئے اور آپ کے گھر پر حملہ کرنے کی غرض سے وہاں پر باہر آ کے اکٹھے کھڑے ہوئے کہ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ یہ ہجرت کی رات کا واقعہ ہے۔ اب وہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، اب وہ اپنا مکر کر رہے ہیں، اب وہ اپنی خفیہ سارے کام کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ کر رہے ہیں اور وہ اس وقت کر رہے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ارشاد فرما دیا کہ یہ مکر وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی علی وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا علی آپ میرے بستر پر سو جاؤ، اور یہ میری حضرمی چادر ہے۔ حضر موت یمن کے علاقے کو کہتے تھے، اس کا ایک علاقہ تھا حضر، اس کی بنی ہوئی چادر تھی۔ آپ نے کہا یہ اپنے اوپر لے لو تاکہ چہرہ نظر نہ آئے، اور 3 دن بعد سب امانتیں لوٹا کر مدینہ میرے پاس آ جانا۔ حضرت علی المرتضیٰ، یہ 27 صفر کا واقعہ ہے، اور غالباً یہ کوئی 12 ستمبر کا یہ واقعہ بنتا ہے۔ تو ایک چادر لے کے آپ لیٹ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے سورہ یاسین کی
آیا مبارکہ پڑھتے ہوئے وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کر دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کر دی، پھر ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کینکر پکڑے اور آپ نے ان کی طرف اچھال دیے اور وہ اندھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار کر۔ یہ سورہ یاسین کی 9ویں آیت ہے۔ جو پہلے جس آیت سے شروع کیا یہ سورہ انفال کی 30ویں آیت۔ تو آپ چلے گئے، تشریف لے گئے، تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی اتنا یقین نہیں ہوا کہ میں صبح اٹھ سکوں گا جتنا یقین مجھے اس رات تھا، کیونکہ مجھے حضور نے فرما دیا تھا کہ تم صبح اٹھو، ان کی امانتیں واپس کرو، 3 دن ادھر رہو اور پھر 3 دن بعد مدینہ آ جانا۔ تو مجھے یہ یقین تھا کہ میں 3 دن زندہ رہوں گا، اور جتنی اچھی نیند مجھے بستر نبوی پر آئی ہے ساری زندگی ایسی نیند نہیں ہے کہ جب باہر سارے تلواریں لے کے کھڑے ہیں۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق کو لیا اور پھر وہاں سے آپ نے جو غلام تھے فہیرہ ان کو ساتھ لیا اور جنوب کی طرف پہلے گئے۔ اب مدینہ شمال کی طرف ہے لیکن پہلے جنوب کی طرف گئے، ساحل کی طرف گئے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر مختلف واقعات ہوئے اور سراقہ بن مالک اور مختلف لوگ پہنچے، لیکن آپ نے سراقہ کو کہا سراقہ وقت کیسا ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں۔ اور حضرت عمر فاروق کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو کسرا کے کنگن سراقہ کو پہنائے گئے، یہ آپ نے اس وقت فرمایا۔ اور وہ واپس چلا گیا، اس نے جا کے کسی کو نہیں بتایا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، اور باقیوں کو بھی اس نے منع کیا کہ وہاں پہ نہیں ہیں، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ آپ اس جگہ پہ موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ غار ثور میں تشریف لے گئے۔ یہ مدینہ سے مکہ سے کوئی 5 میل دور غار ہے، اس میں آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر روزانہ آپ کا کھانا لے کے آتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ روزانہ آپ کے لیے بکریوں کے ساتھ آتے اور وہاں پر بتاتے کہ آج سارا دن مکہ والوں نے کیا سازشیں کی۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء آپ کے لیے کھانا لاتی، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ آپ کو آ کے اطلاع دیتے، اور غلام فہیرہ روز بکریاں لے کے آتے اور ان سے آپ دودھ نوش فرماتے۔ جب آپ غار میں جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے جانے تاکہ میں اس کو صاف کروں، پھر آپ تشریف لے جائیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر گئے، اس کو صاف کیا اور جس جگہ پہ سوراخ تھے ان کو بند کیا۔ 1 یا 2 سوراخ رہ گئے، تہ بند سے پھاڑ کے اس کو سوراخوں کو، سبحان اللہ، اور 1-2 سوراخ رہ گئے تو وہاں پہ اپنے پاؤں رکھ دیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیں۔ اب قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ قرآن اس کا کیسے ذکر فرما رہا ہے؟ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے، الا تنصروہ
فقد نصرہ اللہ، اگر تم رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا جب کافروں نے انہیں ان کے ملک سے نکال دیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حالانکہ وہ دو، ثانی دوسرا، ثانی پہلے حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے، آپ باہر تھے، یہ ثانی کا لفظ حضور کے لیے ہے، ثانی دوسرا، پہلا تو غار کے اندر ہے صفائی کر رہا ہے، ثانی دوسرا، اثنین ان دونوں میں سے، اذ ہما جو دونوں، ہما ضمیر ہے دونوں کا، فی الغار جو غار میں، اب وہاں جا کے حضرت ابوبکر صدیق اندر تھے، ثانی آپ تھے، دوسرے آپ وہاں تشریف لے گئے، تو اندر جا کے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ تو ہمارے اوپر پہنچ گئے ہیں، ان کے تو پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا، اب یہ صحابی کا درجہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق، درجہ اگر کوئی ان کے صحابیت سے انکار کرے گا تو وہ نص قرآنی سے انکار کر رہا ہے، اور قرآن کا انکار جو ہے وہ کفر ہوتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ وہ صحابی ہیں تو وہ صحابی ہیں۔ لا تحزن، لا تحزن، حزن نہ کر، غم نہ کر، لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دو ہیں تو تیسرا وہ ہے۔ یہ حضور کی ہجرت کا سارا واقعہ تھا۔ تو یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تھا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ الکریم کی فضیلت کا بیان ہوا کہ وہاں پہ جب حضرت علی مرتضیٰ بستر میں سوئے تو سرہانے پہ جبریل اور پاؤں میں میکائیل کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ دیکھو کیسا بھائی ہے جو بھائی پہ قربان ہو رہا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لی صاحب، یہ آپ کے صحابی ہیں، تو یہ صحابی ہیں آپ کے، تو اس لیے ان کی صحابیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کے غار میں پہلے جانے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، پہلے وہ گئے ہیں حضور بعد میں گئے، اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں قرآن کی بے شمار آیات ہیں، کافی ساری آیات ہیں کہ جب جنگ تبوک میں حضرت ابوبکر صدیق گئے، سامان لے کے گئے تو سارا گھر کا سامان لے گئے، حضرت عمر نے کہا آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا، میرے پاس زیادہ سامان ہے اس کے پاس کم ہے، وہ آدھا سامان لے کے حضرت تو جب پیش ہوئے تو پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابقیت اللہ ورسول، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو باقی چھوڑ آیا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے آج بھی ابوبکر مجھ سے بازی لے گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا ہوا تھا کہ بوریے کا لباس پہنا ہوا اور اس پہ ببول کے کانٹے لگائے ہوئے، تو جبریل آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عرش کے تمام فرشتوں نے اپنے لباس کے ساتھ کانٹے لگائے ہوئے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جو آیت تھی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور آپ کی وہاں جانے کا بیان تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صحابہ کا احترام کرنے کی ثم آمین۔ جزاک اللہ۔